الصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم مثل الأولى لليرجعون وقال صلی اللہ علیہ وسلم تنہما عدبدک شد تنبا کجا کجا ہے محترم صدر اجلاس مہمان علماء معزز مقرر علماء قابل قدر ذمہ دارانہ علماء اور عزیز طلباء اور دیگر سامعین السلام علیکم. آج کے اس جلسے میں عنوان تقریر ہے حالت حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں. حضرات میں نے آپ سب کے سامنے جو سورہ روم کی مشہور اور معروف آیت پڑھی ہے جس میں اہل نبوت روم اور ایران کے درمیان جو جنگیں چل رہی تھی اور جن جنگوں سے عالمی سطح پر تباہی مچی تھی اور اس منتر کی گئی اور آج کی صورتحال بھی سائے سے مختلف نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا الْفَسَادُ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. خوشی ہوتا میں ان لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا. لِيُذِيقَهُم مَثَلَ الْأُولَى لِلْيَرْجِعُونَ. اس لیے کہ اللہ نے ان کے پاک کرتوتوں کا پھل انہیں چٹا دیا. ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے. حضرات اس وقت اگر ہم ملک کا جائزہ لیں گے تو حالات انتہائی افسوسناک ہے. صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے. چاہے وہ دینی نہایت سے ہو, سیاسی نہایت سے ہو, معاشی نہایت سے ہو یا سماجی نہایت سے ہو. جس نہایت سے بھی اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو حالات انتہائی تشویشناک ہے جس سے امت مسلمان دو چار ہے. فارسی اشعار کے وقول تنہما عدبدک شد تنبا کجا کجا ہے. یہ وہ جسم ہے جو سر سے پیر تک زخم سے چون. آخر میں ہم کہاں کہاں رکھے. محترم صدر اجلاس امت مسلمان کی صورتحال کا آغاز ہے. اس وقت اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں فرقہ بازی سرشار ہو رہی ہے. لوگوں میں منافقت ماحول ایک سازش کے تحت پیدا کیا جاتا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے. آج سے 70 سال پہلے انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کی اور جو پالیسی انگریزوں نے اپنائی آج وہی پالیسی یہاں کے سیاسی پارٹیاں اختیار کر کے یہاں کے اقتدار اور یہاں کی کرسیوں پر قابو کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان باہمی اختلاف اور مسلح کی جنگوں میں مصروف ہے. والامان والحفیظ. بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے امت مسلمان کی صدر اعظم ہندوستان کی صدر اعظم کو ملک کے حالات کے شعور و نزاکت اور احساس رکھنا رہا. ملک کے حالات کس روح کی طرف جا رہے ہیں اور ملک کس روح کی طرف جا رہا ہے. ہمارا قتل اللہ محفوظ نہ رہا. ہمارا قتل اللہ محفوظ نہ رہا اور یہاں ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس سے ہمارے مذہبی تخلص کو مٹایا جائے اور دھیرے دھیرے اس ملک کو سول کوڈ کی طرف لے جایا جائے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے ہونے والے فتنوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جس میں کثرت حرج کا تذکرہ فرمایا. وہ وقت بہت قریب ہے جب دوسری امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی. اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. حضرات یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے. ہم دنیا کے عاشق اور پستان بن چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام کو جنگ کا میدان بنا دیا گیا ہے. ہمیں دنیا کی محبت میں نہیں, ہمیں آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. ہمیں ہمارے دین کی طرف لوٹنا ہے. ہمیں کتاب اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہے. اور ان سب سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم ہمارے دین اور اسلام کی طرف لوٹ جائیں. اور آخر میں آپ سب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دین اور اسلام کی طرف لوٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ